کہتا ہوں اور اس کے لیے دعا چاہتا ہوں جسے سمجھ آ رہا ہے. حسن حسین کا پروٹوکول یہ تھا کہ محمد کے گھر پیدا ہو. ٹیکنیکل مجبوری یہ تھی کہ رسالت ختم کرنی تھی. اس لیے اللہ نے محمد کے بیٹوں کو علی کے گھر پیدا کیا. جسے یہ فکر سمجھ نہ آئے وہ پھر داد دینا ہی چھوڑ دے. اس لیے اللہ نے محمد مصطفیٰ کے بیٹوں کو علی کے گھر پیدا کیا کیونکہ نبوت کو ختم کرنا تھا. عباس بھی اصل میں زہرا کا بیٹا تھا. یہاں پیدا ہوتا تو امام بنانا پڑتا. کیا بات ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو امام بنانا پڑتا. اس گھر کا احترام سیکھنا ہو عمران سے سیکھ، عباس سے سیکھ. ساری دنیا سوچتی ہے غازی نے آج تک حسین کو بھائی کیوں نہیں کہا. آپ کو معلوم ہے کہ کیوں نہیں کہا؟ بالکل اسی طرح جیسے ابو طالب نے محمد کو کبھی بھتیجا نہیں کہا. جب بھی عمران کے سامنے مصطفیٰ آتا تھا ابو طالب فرماتے تھے مولایا سیدی مولائی، اے میرے مولا، اے میرے سردار. جو حجت کو رشتے سے نہ پکارے بلکہ مولا کہہ کے پکارے، وفا کی شریعت میں اسے ابو طالب کہتے. عباس اپنے زمانے کا ابو طالب، اس نے ساری زندگی حسین کو بھائی کہا کیونکہ عباس اس راز سے واقف تھا کہ حسین کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے حسین کو کیوں کہا، کب کہا. کسی کی حاشیہ آ رہی ہو تو وہ خود جواب دے. اطاعت امام کی سب سے بڑی مثال کا نام ہے عباس. شبیر کے حکم سے نہیں، شبیر کی مرضی سے چلتا تھا. ابرو کا اشارہ بھی بڑا کام کرنا پڑا ہے زندگی میں. ابرو کا اشارہ کیا حسین نے، اتنی زحمت بھی نہیں کی. صرف ایک چیز میں اسے زحمت کرنا پڑی، بار بار کہتا تھا مرنے کی اجازت. میں آل محمد کا بڑا کرم ہے. امام زمانی نے صحت عزت کے ساتھ سلامت رکھی. فرپاس گوندل صاحب حیدرآباد سے محفوظ ہیں. سامنے میں ایک فکرہ عرض کرتا ہوں، مقتل کا فکرہ. بڑا عجیب فکر ہے. اختر چلی حسین بادشاہ نے عباس کی گردن میں باہیں ڈال کر داڑھی چوم کے عجیب فکر رکھا. ایسے داڑھی چوم رہی، چومنے کے بعد ایک دایاں ہاتھ اٹھا کے پورے لشکر کی طرف دیکھو اور عباس کو دیکھ کے فرماتے غازی اتنے سارے دشمنوں میں کوئی اپنے بھائی کو اکیلا چھوڑ کے جاتا. حسین کی ماں تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے کو میرے. اتنے سارے دشمنوں میں کیا اپنے بھائی کو کوئی اکیلا چھوڑ کے جاتا؟ کیوں غازی کے مرید و دل کرتا ہے نا کہ عباس کو اب نہیں جانا چاہیے تھا. لیکن غازی کا جواب سنو. غازی قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا میں تیرے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا. آپ کے بعد میں دنیا میں زندہ نہیں رہنا. علامہ حسن اب کہیں یہ ہمارے جلیل القدر عالم دین گزرے 2 سال پہلے انتقال فرمائے. میں ان کی زیارت سے مشرف تھا. انہوں نے امام زمان علیہ السلام متعدد کتب لکھی اور بڑی بامانی معنی خیز. امام زمان علیہ السلام کی معرفت کے لیے نئی نسل کو آقا حسن ابتہی کی کتابیں لازماً پڑھنی چاہیے. وہ فرماتے ہیں اگر کسی مومن یا مومنہ کی کوئی دعا قبول نہ ہو رہی اسے چاہیے اللہ کو غازی کا واسطہ کیونکہ اللہ عباس کے واسطے کو رد نہیں کرتا. آگے فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ غازی کے مجلس میں ہر دعا قبول کیوں ہوتی. کیا لگے پھر پتا چلا پوری زندگی میں عباس کے اپنے سینے میں کل 2
تھی لڑنے کی اجازت مل جائے، دوسری حسرت تھی سکینہ تک پانی پہنچ جائے۔ نہ لڑنے کی اجازت ملی نہ سکینہ تک پانی پہنچا، غازی اپنی حسرت سینے میں لے کے دریا کے کنارے سو گیا۔ اللہ نے وعدہ کیا عباس کیونکہ تیری کوئی حسرت پوری نہیں ہوئی، میں اللہ ہو کے وعدہ کرتا ہوں تیرا واسطہ دے کے جو مومن اپنی کوئی حسرت بیان کرے گا ابھی وہ مجلس سے اٹھے گا نہیں، میں بارہویں امام کو حکم دوں گا اسے روتا دیکھ کر اپنی جگہ پہ کھڑی ہو کے اس کی دعا کی قبولیت میں دستخط کر عزادار حسین کی ماں تمہیں کوئی غم نہ دے۔ نہ لڑنے کی اجازت ملی نہ سکینہ تک پانی پہنچا، نہ لڑنے کی اجازت ملی نہ سکینہ تک پانی پہنچا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے کتابوں میں پڑھا، بزرگوں سے سنا ہے، جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے گرنے لگتا بی بی زینب کوئی نہ کوئی بیان کرتی، اکبر کے پرچھی لگی، زینب کی آواز آئی واہ محمد آ، قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑے، بی بی زینب کی آواز آئی واہ علی آ، اور غیرت مند شیعو جس وقت غازی نے دین چھوڑی نہ زینب نے نانے کو یاد کیا نہ دادے کو یاد کیا، بی بی سر پہ ہاتھ رکھ کے دے واہ حجاب، ہائے میرا برقع، ہائے میری چادر، ہائے میرا پردہ۔ اللہ اونچی آواز میں رونے والوں کی پریشانیاں دور کرے، ہائے کر کے رویا کر غریبوں کے غم میں، اس رونے کا پتہ تجھے قبر کے اندر جا کر لگے گا۔ میں نے ایک مرتبہ اپنی اوقات سے بڑھ کر ایک فکرہ کہہ دیا تھا جس میں بڑا شرم مندہ ہوں، بہت شرمندہ۔ 3 شعبان کو ایک سال میں کربلا تھا، قبر حسین پر بیٹھا، صدام ملعون کی حکومت کا زمانہ، 3 شعبان تھی۔ اوقات سے بڑھ کر میں نے فکرہ یہ کہہ دیا کہ میں نے امام کے قدموں کی طرف دری پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا مولا اگر زندگی میں میری کوئی مجلس قبول ہو چکی ہے تو مجھے اس کی نیاز سے اور نیاز ذاکر کی مرضی کی ہوگی، میری مرضی یہ ہے پیسے والے غازی کی قبر کی زیارت کرنے نیچے جا رہے ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن میں نے عباس کی قبر دیکھنی، اس سے بڑی جگہ قسم بھی کوئی ہے ہی نہیں، میں نجف بھی جاؤں تو یہی بات۔ ابھی میں یہ فکر مکمل نہیں کہہ پایا تھا کہ میری کمر پر ایک سید کہا کوئی علامہ صاحب کتنے ہو، میں جانوں 1 گھنٹے تو لب رہے، میں نے کہا حکم، اس نے کہا مجلس پڑھ، میں نے کہا کہاں، اس نے کہا غازی کی کچی میں۔ میں وہ کیفیت بیان نہیں کر سکتا، میرے رونگٹے ابھی بھی کھڑے ہوئے۔ 4 مومنٹ ہم نیچے اترے، وہاں جا کے کچھ یاد نہیں لیا، آج بھی اتنا پانی تھا، وہ پانی کم زیادہ ہوتا رہتا۔ پہلے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قبر اتنی سی ہے، یہ تو تم سارے جانتے ہو کہ قاد علی اتنا تھا، پھر تم نے پوچھا نہیں کہ قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے، جتنا باقی بلا حسین کے بعد جتنے ٹکڑے غازی کی لاش کے ہوئے اتنے، میرا مطلب رونا نہ کر وہ بھوکا ہوں کہ بلا میں کسی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ فکرہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہم رو رہے تھے، اچانک وہاں پہ خدام وہ دوڑتا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی شیشیاں تھیں، پلاسٹک کی شیشیاں، ادھر پلاسٹک کی شیشیاں، اس نے وہ پلاسٹک کی شیشیاں ہم ساروں کو دی۔ ہم نے پوچھا کہ لے اسے کیوں دے رہا ہے، اس نے کہا اس میں پانی بھرو، تبرک کے طور پہ پاکستان لے جانا۔ میں نے بڑا خوش ہو کے اس سے وہ پلاسٹک کی ڈبی لی، اس میں پانی بھرا، باقی نہیں بھرا۔ ہمارے ساتھ ایک سید تھا، اس نے جیب سے ڈالر نکالے، اس کے ہاتھ میں پیسے رکھے گئے تھے، میں زیادہ پانی بھر لوں کا مقصد پورا ہو جائے گا، لائٹ کی پرواہ نہ کرنا، فکرہ سمجھ لینا، دعا کرنا۔ اس سید نے زیادہ پیسے دے کے کہا میں زیادہ پانی بھر لوں، اس خدام نے غازی کی قبر کی طرف اشارہ کیا، اس نے مجھے ڈر لگتا ہے، پیسے رکھ اپنے پاس، جتنا دل کرے پانی بھر لوں۔
अब इसका पीने वाला कौन है? अल्लाह मातमिया की जिंदगी करे, हुसैन की मां बड़े पे राजी हो गए। कोई गम न देखो गाजी को रोने वाले दुनिया। अल्लाह पानी मजलिस की मेहनत कबूल करे। कल मेरी हाई कोर्ट में पेशी है, जो मातम कर रहे हैं उनसे अपील है, दुआ कर देना बीबी ज़हरा के मुकदमे में कल मैंने फिर पेश होना है। बच्चा रोना ना, नजर झुका के आगे बैठो, मैं फिक्र पड़ रहा हूँ कि मेरा प्लास्टिक की शीशियों में पानी भर रहे थे। सैयद ने कहा मैं ज्यादा भर लूं, दरबार कहते भर ले। अब इसका पीने वाला कौन है? अब मेरी तरफ देखना, सुन्नी भाई भी देखना, शिया भी, कोई ऐसा नहीं होगा सिवाय पत्थर दिल के जिसकी हाय ना निकले। वो सैयद बाजार से एक मश्क लेकर आया हुआ था, उसने मश्क में पानी भरे, तस्मे बंद किए, एक चादर उसने मश्क में डाली और हमारे साथ वापस आ गया। ये मैंने मिंबर छोड़ दिया। अब जिसके दिल में जो दुआ है वो दुआ याद कर ले, जिसके घर के कोई मरहूमीन है उन्हें याद कर लो, ताकि उसका सवाब और रूहों को पहुंचे। बीबी ज़हरा का वकील समझ के एक दफा दिल में दुआ मेरे लिए मांग लो। कल के मुकदमे में जनाब सैयदा मुझे शुरू फरमाए। अब मेरा फिक्र सुनो, हमने समझा मश्क पाकिस्तान आएगी, वो मश्क पाकिस्तान नहीं आई।